اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سچ کے ساتھ، میں ہوں رفیق احمد۔ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے نیٹ پہ، یقین کر مجھے یا میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ویڈیو ایک امریکن ڈاکٹر کی تھی جو کہ فلسطین میں تعینات ہے، جو فلسطین میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے۔ اس نے بین الاقوامی کانفرنس میں آج وہ اسٹوری بیان کی ہے جس نے کئی دلوں کو رلا دیا ہے۔ اس نے جو اپنی اسٹوری میں بتایا کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کی 2 بچیاں پہلے سے ملبے میں دفن ہیں، اور ایک بچی شدید زخمی حالت میں جب اسپتال لائی گئی تو اس عورت کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ عورت صرف منہ کھول کے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو آج تک جو میں نے انسانیت میں جتنے بھی کیس کیے ہیں یا جتنے بھی کیس میں نے ہینڈل کیے ہیں، اس کام نے مجھے آج رلا دیا ہے۔ وہ اس کی جو خالی نگاہیں ہیں وہ میرے سے بار بار یہی سوال کر رہی ہیں کہ اس روئے زمین پر یہ جو ہمارے مسلمان ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ فلسطین کی سرزمین مسجد بیت الاقصیٰ پھر سے صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ لیکن افسوس آج اس دور میں جب کہ مسلمان کی اکثریت بھی زیادہ ہے، جو مسلمان معدنی دولت سے بھی مالا مال ہیں، جو مسلمان ملک فوجوں میں بھی زیادہ ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے نہتے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی فریاد کے علاوہ یا مذمتی بیان کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے یہ پورا بیان اس بین الاقوامی کانفرنس میں چھوڑ دیا۔ کیا آج کل مسلمان زندہ نہیں ہیں؟ اس نے ہر مسلمان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کیا حجاج بن یوسف جو ظالم حکمران تھا، اگر آج اس دور میں بھی وہ ہوتا تو کیا اس طرح منہ پھیر کے بیٹھ جاتا؟ بقایا تو میں نے کسی کا ذکر نہیں کیا، صرف حجاج بن یوسف جس کو اہل اسلام میں ظالم حکمران کا خطاب دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی اس ظلم کو جب دیکھتا تو اس کا خون ایک بار کھول اٹھتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اور خاص طور پہ ہمارے اہل اسلام کے جو حکمران ہیں جو خالی مذمتی بیان کے علاوہ کوئی بھی عملی کام کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہودی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم مسلمان قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ فائدہ یہ یہودی اسی چیز کا اٹھا رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ جب ایک قوم بن جائیں گے تو پوری دنیا میں فتح کے جھنڈے ان کے ہوں گے۔ اسی لیے اس نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے یہ مسلمان ملکوں کو یا مسلمانوں کو آپس میں قوموں میں بانٹ دیا ہے، اور ہمارے اندر اتنے اختلافات بڑھ گئے ہیں کہ ہمیں مظلوم فلسطینی عوام کی داد رسی یا ان کی آہیں یا ان کی سسکیاں سنائی نہیں دے رہی۔ یہ اہل عبرت کا مقام ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اس وقت فلسطین کی مدد کے لیے پوری دنیا کی صرف مذمتیں ہو رہی ہیں، لیکن عملی طور پہ اسرائیل کا رستہ روکنے میں کوئی بھی ملک اپنا کردار ادا نہیں کر رہا۔ یہ سب سے زیادہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آؤ اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں۔ یاد رکھ لیں، اگر ہم دین کی طرف لوٹیں گے تو 313 صحابہ 1000 لشکر کفار کو میدان جنگ میں شکست دے سکتے ہیں، اور آج الحمدللہ اسلامی ممالک کے پاس سب سے زیادہ افواج بھی ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان میں سے ایک ملک ایٹمی طاقت بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فلسطین کی مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ ہمیں اس وقت اپنے مفادات کو بھلانا پڑے گا۔ ہمیں اس وقت اپنے جو خواہشات ہیں ان کو دفن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کی داستان پڑھیں تو 12 سال تک بیت المقدس جب تک فتح نہیں ہوا وہ میدان جنگ میں رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہمارے آج کل حکمران ہیں، چونکہ میدان جنگ میں آپ کو خیموں کی نیند سونی پڑتی ہے، خیموں میں بھی اس طرح لیٹنا پڑتا ہے، میدان جنگ بہتر جانتے ہیں آپ۔ تو ایک حکمران 12 سال تک میدان جنگ میں رہا ہے،
جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ لائنوں میں واپس ہوا ہے۔ تو کیا وہ ایمانی جذبہ نہیں تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ یا آج کے دور میں ہم مسلمان نہیں ہیں؟ یہ سوال ہر میرے اس مسلمان بھائی سے ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے ضرور دیکھنا، کیونکہ روز محشر فلسطینیوں کے ہاتھ ہم تمام لوگوں کے گریبانوں میں ہوں گے۔ ہمیں اس وقت اسرائیل کا رستہ روکنا ہے۔ اسرائیل کا رستہ اگر ہم نے نہیں روکا تو یقین کر آنے والی جنگ ہمارے اپنے ملکوں کی دہلیز پہ کھڑی ہوگی، اور اگر ہماری اپنی دہلیز پہ کھڑی ہوگی تو اس وقت بھی جس طرح آج کل ہم مذمتی بیان دے رہے ہیں تو دوسرے ممالک صرف مذمتی بیان ہی دیں گے، آپ کا کوئی عملی طور پر مدد کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو سوچو کہ بیت المقدس کی جو زمین ہے، جو غزہ کی زمین ہے، اس زمین سے ان فلسطین بھائیوں کو بے دخل کیا جا رہا ہے، اور کس وجہ سے؟ مجھے یہ بتائیں، جب اپنی ریاست سے آپ کو بے دخل کیا جائے تو آپ کے دلوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ جو ٹوٹی ہوئی ٹانگیں اور کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ جو ہمارے بچے بوڑھے بچ گئے ہیں، وہ کس نام سے کہتے ہوں گے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں؟ یہ حدیث مبارکہ تو آپ کو بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کی شدت کو محسوس کرے، لیکن افسوس، صد افسوس، ہمارے آج کل جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، ہم غفلت کی اس نیند میں سوئے ہوئے ہیں، اس نیند سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور روز محشر ہم کس حساب سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا پیارا خادم رفیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔